السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں سبق نمبر 25 یعنی تختی نمبر 25 رسم الخط کے بارے میں۔ یعنی اس سبق کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے قرآن کریم کے اندر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے ہیں لیکن وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس سبق کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ یہ سبق آج آپ کے لیے بہت ہی ضروری اور بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ دھیان سے دیکھیں، یعنی جو قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے تھے، جو سمجھ نہیں پاتے تھے، تو انشاءاللہ آج اس سبق کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ مکمل طریقے سے ان غلطیوں کو درست کر لیں گے اور یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ کون سا حرف پڑھنا ہے، کون سا نہیں پڑھنا ہے۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 24 پڑھایا تھا ادغام یرملون۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے، اس میں ہم نے بتایا تھا غنہ اور بغیر غنہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے غنّے کے ساتھ پڑھنا اور ایک ہوتا ہے بلا غنہ یعنی وداؤٹ غنہ۔ تو اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25 رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر نشان اس طرح کا بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ انا یعنی ہمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانے میں لکھنے کا طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے، یعنی یہ اس تختی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس پر وقف کر دیا تو پھر الف پڑھا جائے گا، اور وقف نہیں کرا تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اس میں اس طرح کا کروس کا نشان یہاں پر بنا ہوا ہے۔ جس بھی حرف کے اوپر قرآن کریم کے اندر اس طرح کا نشان بن کر آئے گا تو وہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں، ایک تو لکھنے کا طریقہ ہے اور ایک اس میں پڑھنے کا طریقہ ہے۔ دو لائن ہے، یہ سیم ہے، کچھ فرق ہے بس تھوڑا۔ تو یہ لکھنے کا طریقہ، سمجھنے کا طریقہ ہو گیا، اور یہ پڑھنے کا طریقہ اصل ہے۔ تو سمجھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، حمزہ میم زیر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا ام ما، تا زبر تا، افا ام ما تا۔ تو دیکھیے یہاں پر فا الف زبر فا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ ایک کروس کا نشان آ گیا، تو صرف یہاں پر فا زبر فا پڑھا جائے گا۔ افا ام ما تا، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، افا ام ما تا۔ لام زبر لا، لام الف زبر لا، یہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر دیکھو کروس کا نشان ہے۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لئی لل، لام کھڑا زبر اللہ، لئی اللہ، ہا زیر ہی، لئی اللہ۔ اصل طریقہ یہ ہے پڑھنے کا، لئی اللہ، یعنی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اس پہ بھی کروس کا نشان ہے۔ حمزہ نون زبر اں، تا زبر تا، انتا، با واو پیش بو، اوپر مد، انتبو، حمزہ زبر آ، انتبو آ۔ اس میں حمزہ الف زبر آ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف کے اوپر کروس کا نشان ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے پڑھنے کا، انتبو آ،
یہ لکھنے کا طریقہ ہے، یعنی اس طرح سے قرآن میں لکھ کر آتا ہے کروس کا نشان بن کر، تو جس پر کروس کا نشان ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، یعنی اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے سمجھتے ہیں۔ میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، با زبر با، من نبا، حمزہ زیر ای، من نبئی، با الف زبر با اس میں نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف کے اوپر کروس ہے، تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ اصل طریقہ ہے پڑھنے کا۔ من نبئی، میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملئی، ہا کھڑی زیر ہی، ملئی ہی۔ یہ لام الف زبر لا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر الف پر کروس کا نشان ہے، تو اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ ملئی ہی، یہ سمجھنے کے لیے یعنی لکھا ہوا ہے، یہ اس پر کروس کا نشان دیا گیا ہے، لیکن اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ولا او، واد زبر وا، ولا او وا، عین واو پیش عو، ولا او ضعو۔ اس پر الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر الف پر کروس کا نشان ہے، اور یہ لاسٹ میں جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ولا او ضعو، یہ اصل طریقہ ہے۔ ولا او ضعو، اس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ثا زبر ثا، میم واو پیش مو، ثمو، دال زبر دا، ثمودا، یعنی دال الف زبر دا نہیں پڑھا جائے گا، یہ کھینچے گا نہیں دال، کیونکہ یہاں پر اگر الف پڑھا جاتا تو پھر دال کو کھینچتے ہم، تو اس لیے اس دال کو ہم جلدی پڑھیں گے، الف پہ کروس کا نشان ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اصل طریقہ یہ ہے، اس طرح سے ہم سمجھیں گے۔ ثمودا، لام زیر لی، تا تا زبر تت، لتت، لام پیش لو، لتتلو، واو زبر وا، لتتلوا، اس میں الف نہیں پڑھا جائے گا، الف پہ کروس کا نشان آ گیا۔ اصل طریقہ یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ لتتلوا، لام نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، لن ندعو، واو زبر وا، لن ندعو، اس میں الف نہیں پڑھا جائے گا، اگر یہ الف پڑھا جاتا تو پھر یہ واو الف زبر وا ہو جاتا، یعنی واو کھنچتا، اب واو جلدی پڑھا جائے گا، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، الف پر کروس کا نشان ہے، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے، یہ اصل طریقہ ہے۔ لن ندعو، عوا، واو نہیں کھنچے گا، واو جلدی پڑھیں گے۔ لام زیر لی، شین یا زبر شی، لشی، حمزہ دو زیر ان، لشیئن، الف نہیں پڑھا جائے گا، الف پہ کروس کا نشان ہے، تو یہ لکھنے کا طریقہ ہے یعنی سمجھنے کا کہ کروس کا نشان آیا یعنی اس طرح کا قرآن کریم کے اندر، تو نہیں پڑھیں گے۔ اصل طریقہ سمجھنے کا یہ ہے، اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ لشیئن، لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، نون زبر نا، لیکن، نون الف زبر نا نہیں ہے یہ، کیونکہ الف پہ کروس کا نشان ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن، جیسا یہ لکھا ہوا ہے۔ لام زبر لا، حمزہ ذال زبر اذ، لأذ، با زبر با، لأذبا، حا نون زبر حن، لأذبحن، نون زبر نا، لأذبحن، ہا الٹا پیش ہو، لأذبحنہ، یہ لام الف زبر لا نہیں ہے، یہ صرف لام زبر لا پڑھا جائے گا، یہاں پر الف پر کروس کا نشان ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیا نیا قاعدہ سیکھتے ہیں، جن کو ابھی یعنی پورا قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا اور وہ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، قاعدہ سیکھ رہے ہیں، تو وہ زیادہ تر اس با کو جیم پڑھتے ہیں، تو یہ جیم نہیں ہے، کیونکہ اس نقطے کا تعلق یہاں اس حصے سے ہے، اوپر سے یہاں سے، تو یہ با کا نقطہ ہے، اور یہ جس کو ہم جیم سمجھتے ہیں نا نقطے کے ساتھ، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہا ہے، بڑا ہا، تو یہ جو نقطہ ہے اس کا تعلق اس سے ہے، اور یہ یہاں تک یہ بڑا ہا ہے، تو یہ اس کو ہمیں بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ تو اصل طریقہ یہ ہے پڑھنے کا،
لَأَذْبَحَنَّهُ۔ اس کے 2 پیج ہیں، میں آپ کو دوسرا پیج بھی پڑھاتا ہوں، دھیان سے سمجھیں۔ لام زیر لی، یا را زبر یار، لیار با پیش بو، لیربو واو زبر وا، لیربو فا یا زیر فی، لیربو فی۔ اس میں الف نہیں پڑھا جائے گا، یعنی واو الف زبر وا، اس کو نہیں پڑھیں گے، صرف واو کو جلدی پڑھیں گے، واو پر زبر لگا کر۔ الف پر کراس کا نشان ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اصل طریقہ یہ ہے اس کا سمجھنے کا، لیربو فی، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لئی لل، جیم زبر جا، حایا زیر حی، لئی لل جحی، میم زیر می، لئی لل جحیمی۔ تو یہ لام الف زبر لا نہیں پڑھا جائے گا، اس میں الف کے اوپر کراس کا نشان ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہم پڑھیں گے جیسا یہ نیچے لکھا ہوا ہے، لَإِلَى الْجَحِيمِ، لام زیر لی، یا با زبر یب، لیب، لام پیش لو، لیبلو واو زبر وا، لیبلو واو الف زبر وا نہیں پڑھا جائے گا، صرف واو کو اس میں پڑھیں گے، الف پر کراس کا نشان ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح سے پڑھنا ہے جیسا یہ لکھا ہوا ہے، لیبلو، یعنی لکھا ہوا تو قرآن کریم کے اندر اسی طرح سے آئے گا جیسا اوپر یہ لکھا ہوا ہے، اور کراس کا نشان بھی ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے آئے گا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے یہ صحیح جو لکھا ہوا ہے اس میں بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں، نون با زبر نب، لام پیش لو، نبلو واو زبر وا، نبلو واو الف زبر وا نہیں پڑھا جائے گا، الف پر کراس کا نشان ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ جو اصل طریقہ ہے یہ نبلو، واو کو نہیں کھینچنا ہے۔ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا، لام سین زیر لس، میم پیش مو، لسمو، بئسا لسمو۔ اس کے اندر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف پر کراس کا نشان ہے تو اس طرح سے پڑھنا ہے جیسا نیچے لکھا ہوا ہے، بئسا لسمو، لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، لأن، تامیم پیش تم، لأنتم، حمزہ زبر ا، شین دال زبر شد، اشد، دال پیش دو، اشد، لأنتم اشد۔ لام الف زبر لا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر الف پر کراس کا نشان ہے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے جیسا یہ اصل طریقہ لکھا ہوا ہے، لأنتم اشد، سین زبر سا، لام الف زبر لا، سلا، سین زیر سی، سلاسی، لام زبر لا، سلاسلا، یعنی یہ لام الف زبر لا نہیں پڑھا جائے گا، اس پر الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف پر کراس کا نشان ہے۔ اگر یہ لام کے ساتھ الف پڑھا جاتا تو لام پھر کھینچتا، تو یہاں پر ہم لام کو نہیں کھینچیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، سلاسلا، اس طرح سے، یعنی جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے پڑھنا ہے، سلاسلا، سلا، لا، اس طرح سے لام کو نہیں کھینچیں گے۔ قاف زبر قا، واو الف زبر وا، قوا، را زیر ری، قواری، را زبر را، قواری را، را الف زبر را نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر الف پر کراس کا نشان ہے تو اس لیے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، را کو پڑھیں گے صرف، وہ بھی جلدی، کس طرح سے، قواری را، اور را کو موٹا بھی پڑھیں گے یعنی پر، را کے اوپر زبر ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے پڑھنے کا جو لکھا ہوا ہے اسی طرح سے یہ سمجھنا ہے، قواری را، میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، حامیم زیر ہم، ملائہم۔ لام الف زبر لا نہیں ہے، یہ الف پر کراس کا نشان ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے، ملائہم، واو زبر وا، لام الف زبر لا، اوپر مد، ولا، یہاں پر مد لگ گیا تو یہاں پر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ولا، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا،
اس پہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف پر یہاں پر کراس کا نشان ہے جو کہ چمک نہیں رہا ہے، یہ پرنٹنگ کی غلطی سے شاید ہو گیا، ورنہ تو اس پہ کراس کا نشان ہوتا ہے یہاں پر بنا ہوا۔ عین الف زبر ع، با زیر بی، عابی، دال میم دو پیش دم، عابدم، میم الف زبر ما، عابدم ما، عین زبر ع، با تا زبر بت، عبت، تا میم پیش تم، عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم۔ اس میں نون الف زبر نہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف پر کراس کا نشان ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے جیسا یہ لکھا ہوا ہے نیچے اصل طریقہ، ولا انا عابد ما عبدتم۔ میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا۔ تو دیکھیں یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا، یا پر کراس کا نشان ہے، تو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی ہجے اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، میم واو پیش مو، سین الف زبر سا، موسا، عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا، عیسا۔ یا کے اوپر کراس کا نشان ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے جیسا یہ لکھا ہوا ہے، عیسا۔ ز زبر ز، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا زبر تا، زکاتا۔ واو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ واو پر کراس کا نشان ہے، اس طرح سے پڑھیں گے جیسا یہ لکھا ہوا ہے، زکاتا۔ صاد زبر سو، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا زبر تا، صلاتا۔ واو نہیں پڑھا جائے گا، واو پر کراس کا نشان ہے یہاں پر، تو اس طرح سے پڑھیں گے جیسا یہ لکھا ہوا ہے، صلاتا۔ ح زبر ح، یا کھڑا زبر یا، حیا، تا دو زیر تن، حیاتن۔ تو اس میں واو نہیں پڑھا جائے گا، واو پر کراس کا نشان ہے، اس طرح سے پڑھیں گے جیسا یہ لکھا ہوا ہے، حیاتن۔ میم شین زیر مش، کاف کھڑا زبر کا، مشکا، تا دو زیر تن، مشکاتن۔ اس میں واو نہیں پڑھا جائے گا، واو پر کراس کا نشان ہے، اس طرح سے پڑھیں گے جیسا یہ لکھا ہوا ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے، مشکاتن۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یعنی ہم نے اس سبق کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ جس حرف پر کراس کا نشان ہے، یعنی وہ قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح سے بنا ہوا آتا ہے جیسے یہ الف پر کراس کا نشان ہے، تو ہمیں یہ سمجھ جانا ہے اس سبق سے کہ ہم قرآن کریم کے اندر جس پر کراس کا نشان آئے گا اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جلد ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔